رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہر ہی پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک خوبصورت واقعہ سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی پروگرام کے آخر میں ہم ایک قرآن پاک کی سورت کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج بات کریں گے قرآن پاک کے ایک عظیم الشان بالکل یونیک واقعے کی، ایک ایسا انوکھا واقعہ جو تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ جی ہاں، آج بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے طوفان کی۔ یقیناً دنیا میں بڑے طوفان آتے ہیں اور لوگ اس کے مختلف نام بھی رکھتے ہیں۔ کوئی طوفان کسی ایک ملک کے کچھ شہروں کو تباہ کرتا ہے، سونامی آیا تھا، دنیا کے کئی ملکوں کے کچھ شہروں کو افیکٹ کیا، لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ مگر ایک ایسا طوفان بھی دنیا میں آیا تھا کہ جس کے بعد دنیا میں کچھ نہ بچا تھا۔ جی ہاں ناظرین، صرف 80 انسان بچے تھے اور دنیا میں کوئی انسان باقی نہ بچا۔ یہ طوفان کب آیا تھا، کیسے آیا تھا اور کیوں آیا تھا، آج قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج بات ہوگی طوفان نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا، توجہ سے سننا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر یا عبد الغفار تھا۔ نوح آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والے کو۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے تھے، خوب گڑگڑاتے تھے، گریہ و زاری کرنے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، 950 سال اللہ کی طرف بلایا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت طویل وقت ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ بد نصیب قوم اللہ کے نبی کو جھٹلاتی رہی، بہت تنگ کیا، بہت ستایا، بہت تکلیفیں پہنچائی، آپ کو زد و کوب کرتے، آپ کو بہت مارتے۔ ایک بار تو اتنا لہو لہان کر دیا کہ لوگ سمجھے آپ دنیا سے چلے گئے، کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو ایک جگہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر! مگر آپ اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کرتے تھے۔ آپ کہتے یہ قوم، اس کے بعد والے لوگ مجھے مان جائیں گے۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں ناظرین۔ اور اب کیا ہوا؟ آپ کی قوم سے صرف 80 لوگ، یعنی آپ کو ملا کر، آپ کے گھر والے ملا کر صرف 80 لوگ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے۔ 950 سال کی کوشش ہے اور 80 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نسل سے ہی باقی دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ یہ 80 لوگ ہی دنیا میں بچ گئے تھے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، مگر جو نسل انسانی چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے چلی۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہی باقی سارے انبیاء بھی تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نبی تھے، یاد رہے، اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے اللہ کے پہلے رسول تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک کی کئی صورتوں میں مذکور ہیں، یعنی سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح۔ سبحان اللہ، اتنے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل کے ساتھ جو طوفان نوح کا واقعہ ہے یہ قرآن پاک کے 12ویں پارے کی سورہ ہود میں موجود ہے۔ آئیے سورہ ہود کی ان چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی بڑے شاندار انداز میں تفصیل بیان فرمائی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو. تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے. ناظرین، اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا تھا کہ آپ کشتی تیار کریں. یہ بڑا عجیب و غریب، یوں سمجھیے کہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ دنیا میں کشتیاں وہاں بنتی ہیں جہاں سمندر ہوں، جہاں نہریں ہوں. کچھ کنٹریز لینڈ لاک ہوتی ہے، کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں سمندر نہیں ہوتا، نہریں بھی نہیں ہوتی، تو وہاں پانی نہیں ہوتا تو کشتیاں بھی نہیں بنتی. مگر آپ کو حکم ملا تھا، آپ ایسے ملک میں تھے جہاں پانی نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، اور آپ نے پہلے تو درخت لگائے، ساگوان کے درخت لگائے جو ایک روایت کے مطابق 100 سال میں جا کے بڑے ہوئے. پھر آپ نے اس کی لکڑیاں کاٹی اور اس سے بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی. جنگل میں آپ کشتی بناتے تھے تو آپ کی قوم کے لوگ آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ تم کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی نہیں ہے. پہلے تم کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اب تم نے بڑھئی کا کام شروع کر دیا، معاذ اللہ کارپینٹر کا کام شروع کر دیا ہے. آپ کہتے جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، ایک وقت آئے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم پر ہنسا جائے گا. لوگ مذاق اڑاتے تھے. آپ کشتی بنانے میں مصروف رہے. آپ نے 3 منزلہ کشتی بنائی. پلان یہ تھا کہ ایک منزل جو ہے وہ انسانوں کے لیے، ایک منزل جانوروں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، اور ایک منزل جو ہے وہ پرندوں کے لیے ہوگی. جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو آپ سے فرمایا گیا کہ جب تنور میں سے پانی ابلے گا، یعنی نشانی یہ بتائی گئی کہ طوفان آئے گا کیسے. یہ بڑا سوال تھا، جب سمندر ہی نہیں ہے تو فلڈ کیسے آئے گا، سائیکلون کیسے آئے گا، یہ طوفان کیسے آئے گا. سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا. ناظرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ طوفان کیسے آیا. یہ بڑا زبردست کوسچن ہے. تو اب حکم یہ ہوا کہ جب تنور سے پانی باہر نکلے تو تم نے اپنے لوگوں کو کشتی میں بٹھا دینا ہے، کیونکہ اب طوفان کی آمد کے آثار ہیں. اور قرآن نے اس تنور کے ابلنے کا ذکر کس پیارے انداز میں کیا. پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 40 کی تلاوت سنیے. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو. اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. اب جیسے ہی تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، کشتی میں لوگوں کو آپ نے بٹھانا شروع کیا، پرندوں کو جمع کیا، درندوں اور وحوش کو، یعنی جانوروں کو بھی، نر اور مادہ کا ایک جوڑا، سب کا آپ نے ایک جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کر لیا. اب آپ کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے بچھو اور سانپ بھی آئے، تو آپ نے انہیں روک دیا کہ تم سوار نہ ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے سواروں کو تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین. ناظرین، یہ وظیفہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے. آپ نے ان کو بھی کشتی پر بٹھا لیا. سبحان اللہ. اگر کبھی جنگل میں ہیں، کبھی گاؤں میں ہیں، ایسی جگہ پر ہے جہاں سانپ بچھو ہوتے ہیں، یہ پڑھ لیا کریں
انشاءاللہ کبھی یہ سانپ بچھو آپ کو نہیں کاٹیں گے. سلام علی نوح فی العالمین. بہرحال اب آپ نے کشتی پر سوار تو کر لیا، مگر پھر طوفان کیسے آیا؟ کیا ایک تنور سے روٹی پکانے کے تنور سے اتنا پانی نکل آیا؟ نہیں. اب موسلا دھار زبردست بارش شروع ہو گئی. 40 دن اور 40 راتیں بارش ہوتی رہی. نہ صرف آسمان سے پانی برسا بلکہ زمین پھٹی اور زمین سے بھی چشمے ابلنے شروع ہو گئے. اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی. اور کتنا پانی؟ ریئلائز کریں، زمین پر صرف پانی تھا. 40 گز اونچے پہاڑ ڈوب گئے، صرف کشتی کے لوگ بچ گئے، باقی زمین پر سب ختم ہو گیا. یہ اس بارش کا تذکرہ پانی کیسے آیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. آئیے پارہ نمبر 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی. اب ناظرین طوفان کتنا زوردار تھا، طوفان کی موجوں کی طغیانی کتنی تھی، قرآن نے اس کو بھی کس پیارے انداز میں بیان کیا ہے. قرآن نے اس کو بھی کس انداز میں بیان کیا ہے. آئیے قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 42 کی تلاوت سنیے. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے. کشتی طوفان کی موجوں میں اس کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی. آپ نے کشتی میں سوار ہوتے وقت دعا کون سی پڑھی تھی؟ آج بھی جب کشتی میں سوار ہوں آپ نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے. اسکرین پر آپ دیکھیں گے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے. ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. 6 مہینے تک کشتی کے لوگ کشتی میں رہے، ساری دنیا میں پانی تھا. آپ کی ایک بیوی تھی وائلہ جو مسلمان نہ تھی، وہ بھی غرق ہو گئی. آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، منافقت تھی. کہا میں بابا جان ایک پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا. آپ نے سمجھایا کہ بیٹا آج اللہ کا عذاب ہے، کوئی نہ بچ پائے گا، مگر وہ نہ مانا، وہ بھی غرق ہو گیا، وہ بھی ایمان والا نہیں تھا. بہرحال یہ کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، موجوں کے تھپیڑوں میں چلتی رہی. اور سبحان اللہ یہ وہ کشتی ہے جس نے کعبے کا طواف کیا. جی ہاں، دنیا میں ایک ہی وہ بے جان چیز ہے جس نے کعبے کا طواف کیا، اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. بہرحال 6 مہینے کے بعد وہ کشتی پہاڑ کوہ جودی پر جا کر ٹھہری. اب پانی اترنا شروع ہوا. اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی کو پی لے. اب پانی اترنا شروع ہوا. 80 لوگ اور چند جانور، چند پرندے اس سرزمین پر کوہ جودی پر اترے، اور ان لوگوں نے ایک بستی بسائی جس بستی کو سمانین کہا جاتا ہے. سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں. 80 لوگوں کی وہ آبادی تھی، اور دنیا وہیں سے چلنا ایک بار پھر شروع ہوئی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اب زمین سے جب پانی اترنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اب یہ معلوم کرنا چاہا کہ زمین کے حالات کیا ہیں، کہاں کہاں پانی ہے اور کہاں اتر چکا ہے. آپ نے چاہا کہ کوئی پرندہ جا کر بتائے کہ کیسے یہ کہاں تک پانی ہے اور کہاں نہیں ہے. تو مرغی نے اپنی خدمات پیش کی، آپ نے اپنی مہر لگا دی اس پر،
اور فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہونے کے باوجود بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی، بلکہ میری قوم جو ہے، میری اولاد جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، مرغی آج اڑ نہیں پاتی ہے، پھر کوے کو یہ ڈیوٹی دی گئی۔ کوے نے اڑان تو بھری، مگر تھوڑا آگے جا کر اسے ایک مردار پڑا ہوا نظر آیا۔ کوا اس مردار پر اتر گیا، کھانے لگ گیا۔ آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی، اس کی ہلاکت کی دعا کی کہ اب ہمیشہ اس کے لیے خوف رہے گا۔ تو اب کوے کو حل و حرم کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کبوتر نے یہ خدمت پیش کی کہ حضور میں دنیا کی خبر لاتا ہوں۔ کبوتر اڑتے 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 طویل اڑان بھر کر حرم کی سرزمین پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ پانی اتر چکا ہے۔ وہ حرم کی سرزمین پر نیچے اترا، اس کے پیروں پر سرخ مٹی لگ گئی، اور اب واپس آ کر اس نے بتایا کہ حضور حرم کی زمین پر پانی اتر چکا ہے، پیر اس کے سرخ ہو چکے تھے۔ اب اس نے عرض کی حضور مجھے حرم ہی کی خدمت دے دیجئے، وہیں سکونت کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی، اس کے گلے میں ہار یعنی گویا ایک نشان ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے پیروں کا رنگ جو لال ہوتا ہے، گویا سرخ خضاب بھی اسے عطا فرمایا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، فرما برداری کی۔ کبوتر آج مکے اور مدینے میں بھی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ سنایا ہے، ورنہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں یہ موجود ہے، اور سورہ ہود کی آپ ضرور تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ یہ تفصیل سے واقعہ آپ جان سکیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی برکت سے اس دنیا میں پھر آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین، اب اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا میسج تو یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ 950 سال کی سٹرگل، 950 سال کی کوشش، اور 80 لوگ ایمان لائے۔ نیکی کے کام میں مشکل آتی ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والوں نے بڑی ہمت کے ساتھ کام کیا ہے۔ نیکی کرنے والے ویسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ آج گناہوں کی طرف دیکھیں، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو مسجد میں جانے والوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دین کا کام کرنے والوں کو حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے، سچ بولنے والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا سچ بول رہا ہوں، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں اکیلا ایمانداری کر رہا ہوں، سارے ملاوٹ کر رہے ہیں، میں اکیلا گناہ سے بچ رہا ہوں، سارے تو گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نیکی کے راستے کی طرف آنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا۔ تو ہمت نہیں ہارنی، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اپنے حصے کا دیا جلائے رکھیں، اپنے حصے کا چراغ جلائے رکھیں۔ قبر میں تو اکیلے ہی جانا ہے نا، اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کچھ تو بتانے کے لیے ہو۔ لوگوں کو دیکھ کر ماحول خراب نہ کریں، لوگوں کو دیکھ کر گناہوں کی طرف نہ جائیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ذرا سوچیے، آپ نبی کا بیٹا ہے کنعان، وائلہ حضرت نوح کی زوجہ ہیں، مگر ایمان پر نہ گئیں، دنیا سے بے ایمان ہو کر مرے۔ اب ایمان کی فکر کتنی کرنی چاہیے؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، حج بھی کر لیا، صدقہ خیرات دیتا ہوں، اب تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ بالکل ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ مرتے وقت تک ایمان سلامت رکھیو۔ اور ایک اور بات کہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہو کر بے ایمان موت، اس سے سوچئے کہ ضروری نہیں کہ ہر نیک شخص کا بیٹا بھی نیک ہو۔ ہمیں اپنی اولاد کی بھی حفاظت کی، اپنی اولاد کی بھی فرما برداری کے لیے دعائیں کریں گے، یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ بہرحال قرآن پاک ہمیں پکار کر پیغام دیتا ہے۔ کتنے واقعات سن لیے پیغام قرآن سلسلے میں، پچھلی قوموں کے عذاب بیان بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، کہ کہیں ہماری نافرمانیاں ہمارے لیے باعث عذاب نہ بن جائیں۔ دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو آخرت میں تو جواب دینا ہے نا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کی کوششوں کے صدقے ہمیں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کوششیں ہیں اللہ اس کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال یہ سلسلے کا وقت تو پورا ہوا، اب چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج ہم بات کریں گے سورہ ہود کی، کیونکہ سورہ ہود سے ہی ہم نے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا سنا ہے۔ سورہ ہود کا تعارف، مقام نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کے سوا باقی تمام سورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكَ اور أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ اور إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد
اس صورت میں 10 رکوع، 130 آیتیں، 1600 کلمے اور 9567 حروف ہیں۔ ہود نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ سورہ ہود کے بارے میں احادیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ خوف خدا سے لبریز ہیں یہ صورتیں۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ نمبر 3، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سورہ ہود کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بھی سورہ یونس کی طرح توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ نمبر 2، آسمان اور زمین اور ان میں موجود منافع پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اس سے مقصود نیک اور گناہ گار انسان میں امتیاز کرنا ہے۔ نمبر 3، مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا ہے کہ مومن مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر شکر کرتا ہے، جبکہ کافر نعمت ملنے پر تکبر و غرور کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ غور کریں، ہم مصیبت پر کیا کرتے ہیں اور نعمت پر کیا کرتے ہیں؟ مومنوں والی عادتیں ہیں یا معاذ اللہ کافروں والی عادتیں ہیں؟ نمبر 4، ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا ہے۔ نمبر 5، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، اور ان واقعات میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ چنانچہ صورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک صورت میں کتنے واقعات ہیں! اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ سورہ ہود کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ معنی، موضوع، ابتدا اور اختتام میں سورہ یونس کے موافق ہے، اور سورہ یونس میں جن اعتقادی امور اور انبیاء کرام کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، سورہ ہود میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو برکت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سمجھنے والا بنائے، اور اس واقعے سے خوب عبرت حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ